وہ ان کے ساتھ لنچ کرنے کے لیے گھر آیا تھا اور اس کا خیال تھا کہ وہ کچھ دیر تک فرقان بھی آ جائے گا، مگر جب کھانا لگنا شروع ہو گیا تو اس نے فرقان کے بارے میں پوچھا۔ وہ دوپہر کا کھانا یہاں نہیں کھاتا، صرف ایک سینڈوچ اور چائے کا کپ لیتا ہے، اس میں بھی 5 منٹ سے زیادہ نہیں لگتے۔ اس کے پاس مریض اتنے ہوتے ہیں کہ وہ شام تک بالکل فارغ نہیں ہوتا، کھانا وانا بالکل بھول جاتا ہے۔ فرقان کی امی نے اس سے کہا۔ وہ ان کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے کھانا کھانے لگا۔ فرقان کے والد فینانس ڈویژن میں ہی کام کرتے رہے تھے اور 20ویں گریڈ میں ریٹائر ہوئے تھے۔ یہ جان کر کہ سلار کا تعلق بھی فینانس سے ہی تھا، ان کے جوش میں کچھ اضافہ ہو گیا۔ سلار کو ان سے باتیں کرتے ہوئے وقت گزرنے کا احساس نہیں ہوا۔ سلار نے ان سے اس اسکول کے حوالے سے بات کی۔ اسکول کے لیے ہمیں فی الحال کسی چیز کی ضرورت نہیں، ہمارے پاس خاصے فنڈز ہیں۔ فرقان کا ایک دوست ایک نیا بلاک بھی بنوا رہا ہے، بلکہ بن ہی چکا ہے، تم نے تو دیکھا ہی ہے۔ ہاں، اگر تم کچھ کرنا چاہتے ہو تو ڈسپینسری کے لیے کرو۔ ہمیں ایک مستقل ڈاکٹر کی ضرورت ہے اور ہم اس کے لیے ہیلتھ منسٹری میں بھی بہت دفعہ درخواست دے چکے ہیں۔ فرقان نے اپنے تعلقات بھی استعمال کیے ہیں، مگر کوئی ڈاکٹر یہاں مستقل طور پر آ کر رہنے کو تیار نہیں، اور ہمیں ایک ڈاکٹر کی اشد ضرورت ہے۔ تم نے مریضوں کی تعداد تو دیکھی ہوگی، ایک قریبی گاؤں میں سے ایک ڈسپینسری اور ڈاکٹر ہے، مگر ڈاکٹر مستقل چھٹی پر ہے اور اگلا ڈاکٹر بھی آنے سے پہلے ہی چھٹی پر چلا جاتا ہے۔ میں اس سلسلے میں جو کر سکا ضرور کروں گا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس اسکول کے لیے بھی کچھ کروں۔ میں واپس جانے کے بعد کوشش کروں گا کہ آپ کو یونیسیف کی طرف سے کسی NGO کے ذریعے ہر سال کچھ گرانٹ بھی ملتی رہے، لیکن ہمیں اس کی ضرورت نہیں۔ یہ سب کچھ جو تم نے دیکھا ہے، یہ سب ہم لوگوں نے خود کیا ہے، ہماری فیملی نے، رشتہ داروں نے، فیملی فرینڈز نے، میرے واقف کاروں نے، میرے بچوں کے دوستوں نے۔ ہمیں کبھی کسی حکومتی یا بین الاقوامی ایجنسی کی گرانٹ کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ کب تک یونیسیف آ کر ہمارے لوگوں کی بھوک، جہالت اور بیماری ختم کرتی رہے گی؟ جو کام ہم اپنے وسائل سے کر سکتے ہیں وہ ہمیں اپنے وسائل سے ہی کرنے چاہیے۔ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ آپ اس پروجیکٹ کو اور بڑھائیں۔ سلار بے اختیار بولتے ہوئے لڑکھڑایا۔ یہ بہت بڑھ جائے گا، تم 20 سال بعد یہاں آ کر دیکھو گے تو یہ گاؤں تمہیں ایک مختلف گاؤں ملے گا۔ جتنی غربت تم نے آج دیکھی ہے وہ تب نہیں ہوگی، ان کا کل آج سے مختلف ہوگا۔ فرقان کے والد نے بے اعتماد سے کہا۔ سلار چپ چاپ انہیں دیکھتا رہا۔ ساپیر کے قریب اسے فرقان نے ڈسپینسری سے فون کیا۔ کچھ دیر رسمی گفتگو کے بعد اس نے سلار سے کہا، اب تمہیں واپس اسلام آباد کے لیے نکل جانا چاہیے۔ میں چاہتا تھا کہ خود تمہیں واپس چھوڑ کر آؤں، مگر یہاں بہت رش ہے۔ جو لوگ دوسرے گاؤں سے آتے ہیں، اگر میں انہیں آج چیک نہیں کر سکا تو انہیں بہت زحمت ہوگی، اس لیے میں اپنے ڈسپینسر کو بھجوا رہا ہوں، وہ گاڑی میں تمہیں اسلام آباد چھوڑ آئے گا۔ اس نے پروگرام طے کیا۔ اوکے، سلار نے کہا، جانے سے پہلے ڈسپینسری آ کر مجھ سے مل لینا۔ اس نے فون بند کرتے ہوئے کہا۔ سلار نے ایک بار پھر فرقان کے والدین کے ساتھ چائے پی۔ گاڑی تب تک وہاں آ چکی تھی، پھر وہ وہاں سے گاڑی میں فرقان کے پاس چلا گیا۔ صبح والی بھیڑ اب کم ہو چکی تھی، وہاں اب صرف 25-30 کے لوگ قریب تھے۔ فرقان ایک بوڑھے آدمی کا معائنہ کر رہا تھا۔ سلار کو دیکھ کر مسکرایا۔ میں 2 منٹ میں انہیں چھوڑ کر آتا ہوں، اس نے مریض سے کہا، پھر اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ سلار کے ساتھ چلتا ہوا وہ بیر گاڑی تک آیا۔ تم کب تک پاکستان میں ہو؟ اس نے سلار سے پوچھا۔ 1.5 ہفتے تک، پھر تو دوبارہ ملاقات نہیں ہو سکے گی تم سے، کیونکہ میں تو اب اگلے ہی ماہ اسلام آباد اور یہاں آؤں گا، لیکن میں تمہیں فون کروں گا۔ تمہاری فلائٹ کب ہے؟ سلار نے اس کے سوال کو نظر انداز کیا۔ ملاقات کیوں نہیں ہو سکتی؟ میں لاہور آ سکتا ہوں اگر تم انوائٹ کرو۔ فرقان کچھ حیران انداز میں مسکرایا۔ سلار اس سے ہاتھ ملاتے ہوئے گاڑی میں بیٹھ گیا۔ سلار نہیں جانتا تھا اسے کون سی چیز اس طرح اچانک فرقان کے اتنے قریب لے آئی تھی۔ وہ یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ فرقان کو کیوں اتنا پسند کر رہا تھا۔ وہ اس کی وجہ سمجھنے سے قاصر تھا۔ فرقان کے ساتھ اس کا گاؤں دیکھنے کے 4 دن بعد وہ لاہور گیا۔ وہاں 1 دن کے لیے گیا تھا۔ اس نے فرقان کو فون پر اس کی اطلاع دی۔
فرقان نے اسے ایئرپورٹ پر پک کرنے اور اپنے ساتھ رہنے کی آفر کی، مگر اس نے انکار کر دیا۔ وہ فرقان سے طے شدہ پروگرام کے مطابق 4 بجے کے قریب اس کے گھر پہنچا۔ وہ ایک اچھے علاقے میں ایک عمارت کے گراؤنڈ فلور کے ایک فلیٹ میں رہتا تھا۔ دروازے کے ساتھ موجود بیل دبا کر وہ خاموشی سے کھڑا ہو گیا۔ اندر سے یکدم کسی بچے کے بھاگنے کی آواز آئی۔ ایک 4-5 سال کی بچی دوڑتی ہوئی آئی اور دروازے میں آنے والی جھری سے اسے دیکھ رہی تھی۔ آپ کو کس سے ملنا ہے؟ سلار اسے دیکھ کر دوستانہ انداز میں مسکرایا تھا، مگر اس بچی کے چہرے پر کوئی مسکراہٹ نہیں آئی۔ وہ بڑی سنجیدگی سے سلار سے پوچھ رہی تھی، بیٹا مجھے آپ کے پاپا سے ملنا ہے۔ اس بچی اور فرقان کے چہرے میں اتنی مماثلت تھی کہ اس کے لیے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا کہ وہ فرقان کی بیٹی تھی۔ پاپا اس وقت کسی سے نہیں ملتے، اسے بڑی سنجیدگی سے اطلاع دی گئی۔ مجھ سے مل لیں گے، سلار نے قدرے محفوظ ہوتے ہوئے کہا۔ آپ سے کیوں مل لیں گے؟ فوراً جواب آیا، کیونکہ میں ان کا دوست ہوں۔ آپ انہیں جا کر بتائیں گے کہ سلار انکل آئے تو وہ مجھ سے مل لیں گے۔ سلار نے نرمی سے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ اس کی مسکراہٹ سے متاثر نہیں ہوئی۔ لیکن آپ میرے انکل تو نہیں ہیں۔ سلار کو بے اختیار ہنسی آئی۔ آپ نہ ہنسیں، وہ بے اختیار بگڑی۔ سلار پنجوں کے بل اس کے مقابل بیٹھ گیا۔ اچھا میں نہیں ہنستا، اس نے چہرے کی مسکراہٹ کو چھپایا۔ آپ اس فراق میں بہت اچھی لگ رہی ہیں۔ وہ اب کچھ قریب سے اس کا جائزہ لیتے ہوئے بولا۔ اس کی تعریف نے دروازے کی جھری میں سے جھانکتی ہوئی محترمہ کے تاثرات اور موڈ میں کوئی تبدیلی نہیں کی۔ لیکن آپ مجھے اچھے نہیں لگے۔ اس کے جملے سے زیادہ اس کے تاثرات نے سلار کو محفوظ کیا۔ وہ اب کچھ دور سے فلیٹ کے اندر کسی کے قدموں کی آواز سن رہا تھا۔ کوئی دروازے کی طرف ہی آ رہا تھا۔ میں کیوں اچھا نہیں لگا؟ اس نے مسکراتے ہوئے اطمینان سے پوچھا۔ بس نہیں اچھے لگے، اس نے ناگواری سے گردن کو جھٹکا۔ نام کیا ہے آپ کا؟ وہ کچھ دیر اسے دیکھتی رہی، پھر اس نے کہا، امامہ۔ سلار کے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ اس نے دروازے کی جھری میں سے امامہ کے عقب میں فرقان کو دیکھا۔ وہ امامہ کو اٹھاتے ہوئے دروازہ کھول رہا تھا۔ سلار کھڑا ہو گیا۔ فرقان نہا کر نکلا، اس کے بال گیلے اور بے ترتیب تھے۔ سلار نے مسکرانے کی کوشش کی، فوری طور پر کامیاب نہیں ہو سکا۔ فرقان نے اس سے ہاتھ ملایا۔ میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا، وہ اس کے ساتھ اندر جاتے ہوئے بولا۔ وہ دونوں اب ڈرائنگ روم میں داخل ہو رہے تھے۔ امامہ فرقان کی گود میں چڑھی ہوئی تھی اور مسلسل کان میں کچھ بتانے کی کوشش کر رہی تھی، جسے فرقان مسلسل نظر انداز کر رہا تھا۔ انکل سلار سے ملی ہیں آپ؟ فرقان نے سلار کو بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے امامہ سے پوچھا۔ وہ اب خود بھی صوفے پر بیٹھ رہا تھا۔ یہ مجھے اچھے نہیں لگتے، اس نے باپ تک اپنی ناپسندیدگی پہنچائی۔ بہت بری بات ہے امامہ، ایسے نہیں کہتے، فرقان نے سرزنش کرنے والے انداز میں کہا۔ آپ انکل کے پاس جائیں اور ان سے ہاتھ ملائیں۔ اس نے امامہ کو نیچے اتار دیا۔ وہ سلار کی طرف جانے کی بجائے یکدم بھاگتے ہوئے باہر چلی گئی۔ حیرانی کی بات ہے کہ اسے تم اچھے نہیں لگتے، ورنہ اس کو میرا ہر دوست اچھا لگتا ہے۔ آج اس کا موڈ بھی کچھ آف ہے، فرقان نے مسکراتے ہوئے وضاحت کی۔ یہ نام کا اثر ہے، مجھے حیرانی ہوتی ہے اگر اسے میں اچھا لگتا، سلار نے سوچا۔ چائے پیتے ہوئے دونوں آپس میں باتیں کرتے رہے۔ وہ باتوں کے دوران سلار نے اس سے کہا، 1-2 ہفتے تک تم لوگوں کو ڈسپینسری میں ڈاکٹر آ جائے گا۔ اس نے سرسری انداز میں کہا، یہ تو بہت اچھی خبر ہے۔ فرقان یکدم خوش ہوا۔ اس بار وہ ڈاکٹر وہاں رہے گا، اگر نہ رہے تو مجھے بتانا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں تمہارا شکریہ کیسے ادا کروں۔ ڈسپینسری میں ایک ڈاکٹر کی دستیابی سب سے بڑا مسئلہ رہا ہے۔ اس کی ضرورت نہیں، وہ رکا۔ وہاں جانے سے پہلے مجھے توقع نہیں تھی کہ تم اور تمہاری فیملی اس کام کو اس اسکیل پر اتنا
اچھے انداز میں کر رہے ہیں۔ میں تم لوگوں کے کام سے در حقیقت بہت متاثر ہوا اور میری آفر ابھی بھی وہی ہے۔ میں اس پروجیکٹ کے سلسلے میں تمہاری مدد کرنا چاہوں گا۔ اس نے سنجیدگی سے فرقان سے کہا، سالار، میں نے تم سے پہلے بھی کہا، میں چاہوں گا کہ تم اسی طرح کوئی پروجیکٹ وہاں کسی دوسرے گاؤں میں شروع کرو۔ تمہارے پاس مجھ سے زیادہ ذرائع ہیں، تم مجھ سے زیادہ اچھے طریقے سے یہ پروجیکٹ چلا سکتے ہو۔ میں نے تم سے پہلے بھی کہا تھا، میرا مسئلہ وقت ہے، میں تمہارے جتنا وقت نہیں دے سکتا اور میں پاکستان میں رہ نہیں سکتا۔ تمہاری طرح میرے فیملی ممبرز بھی اس معاملے میں میری مدد نہیں کر سکتے۔ سالار نے اسے اپنا مسئلہ سمجھایا۔ چلو اس بار بعد میں بات کریں، ابھی تم چائے پیو، پھر میں تمہیں اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ فرقان نے موضوع بدلتے ہوئے کہا، کہاں؟ یہ تو میں تمہیں راستے میں ہی بتاؤں گا۔ وہ عجیب سے انداز میں مسکرایا۔ میں وہاں جا کر کیا کروں گا؟ سالار نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے فرقان سے پوچھا۔ وہی جو میں کرتا ہوں، وہ سگنل پر گاڑی روکتے ہوئے بولا۔ اور تم وہاں کیا کرتے ہو؟ یہ تم وہاں پہنچ کر دیکھ لینا۔ فرقان اسی کسی ڈاکٹر سید ثبت علی کے پاس لے جا رہا تھا، جس کے پاس وہ خود بھی جایا کرتا تھا۔ وہ کوئی مذہبی عالم تھے اور سالار کو مذہبی علماء سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ پچھلے چند سالوں میں اتنے مذہبی علماء کے اصلی چہرے دیکھ چکا تھا کہ وہ اب مزید ان جگہوں پر اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ فرینکلی اسپیکنگ فرقان، میں اس ٹائپ کا نہیں ہوں جس ٹائپ کا تم مجھے سمجھ رہے ہو۔ اس نے کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد فرقان کو مخاطب کیا۔ کس ٹائپ کے؟ فرقان نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ یہی پیری مریدی یا بیعت وغیرہ یا جو بھی تم سمجھ لو، اس نے قدرے صاف گوئی سے کہا۔ اس لیے تو میں تمہیں وہاں لے جا رہا ہوں، تمہیں مدد کی ضرورت ہے۔ سالار نے چونک کر اسے دیکھا، وہ سڑک کو دیکھ رہا تھا۔ کیسی مدد؟ اگر کوئی حافظ قرآن رات کو ایک پارہ پڑھے اور پھر بھی نیند لانے کے لیے اسے نیند کی گولیاں کھانی پڑیں تو پھر کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ غلط ضرور ہے۔ کئی سال پہلے مجھے بھی ایک بار بہت ڈپریشن ہوا تھا، میرا ذہن بھی بہت الجھ گیا تھا۔ پھر کوئی ڈاکٹر مجھے اس ڈاکٹر پاس کے لے گیا۔ آج 10 سال ہو گئے مجھے اب وہاں جاتے ہوئے۔ تم سے مل کر مجھے احساس ہوا کہ تمہیں بھی میری طرح کسی مدد کی ضرورت ہے اور رہنمائی کی ضرورت۔ فرقان نے نرم لہجے میں کہا، تم کیوں میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ کیونکہ دین کہتا ہے کہ تم میرے بھائی ہو۔ اس نے موڑتے ہوئے کہا۔ سالار نے گردن سیدھی کر لی۔ وہ اس سے مزید کیا پوچھتا؟ اسے مذہبی علماء سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ ہر عالم اپنے فرقے کی ترغیب میں زمین و آسمان کے کلابے ملانے میں ماہر تھا۔ ہر عالم کو اپنے علم پر غرور تھا۔ ہر عالم کا لب لعاب یہی ہوتا، میں اچھا ہوں باقی سب برے ہیں، میں کامل ہوں باقی سب نامکمل ہیں۔ سالار خود اہل سنت مسلک سے تعلق رکھتا تھا، مگر جو آخری چیز وہ کسی سے ڈسکس کرنا چاہتا تھا وہ مسلک اور فرقہ تھا۔ وہ ان مذہبی علماء کے پاس ڈسکس کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز مسلک اور فرقہ ہی تھا۔ وہ اپنے کسی اہم اثر عالم کا نام لے کر اس کا مذاق اڑاتے، اس کی علمی جہالت کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے۔ وہ اپنے پاس آنے والے ہر ایک کا پورا بایو ڈیٹا جانتے اور پھر اگر بایو ڈیٹا ان کے کام کا ہوتا تو مطالبوں اور سفارشوں کا ایک لمبا سلسلہ شروع ہو جاتا، اور اس بایو ڈیٹا کو وہ اپنے پاس آنے والوں کو متاثر کرنے کے لیے بھی استعمال کرتے تھے۔ کون آیا، کس وقت آیا، کیوں آیا تھا۔ اور اب فرقان اسے پھر ایک عالم کے پاس لے کر جا رہا تھا۔ وہ شہر کے ایک اچھے علاقوں میں سے ایک میں جا پہنچے۔ وہ علاقہ اچھا تھا مگر بہت پوش نہیں تھا۔ اس سڑک پر پہلے ہی بہت سی گاڑیاں کھڑی تھی۔ فرقان نے بھی ایک مناسب جگہ گاڑی سڑک کے کنارے پار کر دی، پھر وہ گاڑی سے نیچے اتر گیا۔ سالار نے اس کی پیروی کی۔ 3-4 منٹ چلنے کے بعد وہ ان بنگلوں میں سے ایک نسبتاً سادہ مگر پروقار چھوٹے بنگلے کے سامنے پہنچ گئے۔ نیم پلیٹ پر ڈاکٹر سید ثبت علی کا نام تحریر تھا۔ فرقان بلا جھجک اندر داخل ہو گیا۔ سالار نے اس کی پیروی کی۔ بنگلے کے اندر موجود چھوٹے سے لان میں ایک مالی اپنے کام میں مصروف تھا۔ فرقان ایک ملازم کے ساتھ دعا سلام کا تبادلہ کیا، پھر مزید کچھ آگے چلتا ہوا ایک دروازے کے سامنے پہنچ گیا اور وہاں اس نے اپنا جوتا اتار دیا۔ وہاں پہلے بھی بہت سے جوتے پڑے تھے، اندر سے باتوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ سالار نے بھی دیکھا دیکھی اپنے جوتے اتار دیے۔
سالار نے ایک قدم اس کے پیچھے اندر رکھتے ہوئے ایک نظر میں پورے کمرے کا جائزہ لے لیا۔ وہ ایک کشادہ کمرے میں تھا جس کے فرش پر کارپیٹ بچھا ہوا تھا اور وہ بہت سے فلور کشن بھی پڑے ہوئے تھے۔ کمرے میں فرنیچر کے نام پر صرف چند معمولی سی چیزیں تھیں اور دیواروں پر کچھ قرآنی آیات کیلی گرافی کی صورت میں لگی ہوئی تھیں۔